دیگر موقر مسلم تنظیموں کی مشترکہ دعوت پر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے بڑے پیمانے پر اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو ملک و ملت کے لیے مثمر خیرات و برکات فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، تو یہ واضح ثبوت ہے کہ آج تک جو آپ بولتے رہے وہ سراسر جھوٹ تھا۔ کروں گا جہاں سوامی اگنیویش جی نے شروع کی تھی، اس لیے کہ بہت صحیح انداز میں انہوں نے یہ پیغام پہنچایا۔ اکثر آیات قرآنی ایسے لوگوں کے سر سے اتر جاتی ہیں، سر سے گزر جاتی ہیں جو ان کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ سوامی اگنیویش جی کی طرح ان کے دل میں اتر جائیں تو وہ سمجھ لیں گے اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ وہی جو اگنیویش کہہ رہے تھے، جو انہوں نے بسم اللہ کے ذریعے اپنی آواز کو شروع کیا اور جو انہوں نے اسلام کا مطلب سمجھایا، یہی مذہب اسلام یعنی رحمت کا مذہب کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ عزیزان محترم، بہت تھوڑا سا فرق ہے سمجھنے اور سمجھانے کا۔ پیس وہ بھی چاہتے ہیں، پیس ہم بھی چاہتے ہیں، بس معنی کو سمجھنے کا فرق ہے۔ جب ہم پیس چاہتے ہیں ساری دنیا میں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے امن، اور جب وہ پیس چاہتے ہیں ساری دنیا میں تو ان کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے۔ تو وہ پیس کے معنی ٹکڑے لے کر چلتے ہیں اور ایسی طاقتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اور ہم جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں ہمیں وہ مرید الزام ٹھہراتے ہیں۔ اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کا آغاز محترم بش، محترم معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ایک ملک کے صدر ہیں، بلکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر چونکہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں اور ہم دشمنوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ لفظ کہا۔ ورنہ جب میں مل فوڈ کو مخاطب کر رہا تھا تو میں مل کے بعد ذرا سا ٹھہر جاتا۔ میرے ہندوستان کے بھائی اچھی طرح جان، لادین کا کارنامہ نہیں تھا، القاعدہ کا کارنامہ نہیں تھا، بلکہ وہ سی آئی اے اور موساد جو جن کا صرف نہ ہے وہی کی صدر، یہ اس کے ایجاد، اس کے دماغ کی ایجاد تھی۔ اور واضح ثبوتوں کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ وہ بلڈنگ جو خریدی تھی لائی سلور اسٹیل نے محض 90 دن پہلے اپنے دوست جارج ڈبلیو بش سے، وہ دراصل شیر کا شکار کرنے کے لیے بکری کو چارے کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ تھا، اپنے ہی 3000 سے زیادہ بھائیوں کے قتل عام سے شروع کی تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، ایران کو تباہ کیا جا سکے، افغانستان کو تباہ کیا جا سکے، ایران کے اوپر تباہی کے بادل منڈرائے جا سکے۔ یہی سچ ہے، یہی صدام ان کا بہترین دوست تھا۔ جب انہیں ایران کو تباہ کرنا تھا، جب صدام کو ایران سے جنگ کرنا تھی، یہی لادین ان کا بہترین دوست تھا۔ جب رشیا سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھے اور یہی ان کی آنکھ کی ٹکری بن گئے، جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی، برٹشرز کا اصول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، ٹکڑوں میں بانٹو اور حکومت کرو۔ امریکن کا اصول ہے یوز اینڈ تھرو، ضرورت پڑنے پر استعمال کرو اور اس کے بعد ختم کر دو۔
لیکن اسی صدام حسین نے یہ بتایا، اسی لادین نے یہ بتایا کہ اگر تم ہمیں ملک نظام ٹھہراتے ہو تو سمجھ لو کہ اسلام کی طاقت کیا ہے۔ جب تم کسی ایک ملک سے لڑنے جاتے ہو تو تمہاری طاقت کا نام سنتے ہی وہ گھبرا جاتا ہے، مگر جب تمہیں اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر ایک لادین سے لڑنا ہوتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود تمہاری ہمت نہیں ہوتی کہ افغانستان پر طرح حملہ کر دو۔ تم ٹھیک کا کٹورا لے کر دسوں ممالک کے دروازے پر پہنچتے ہو۔ آؤ آج ہمیں ایک مسلمان سے لڑنا ہے، آؤ ہمیں ایک اسلام سے تعلق رکھنے والے سے لڑنا ہے۔ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو سکتے ہیں مگر ایک مسلمان کے سامنے ہماری طاقت بہت کمزور ہے۔ آ جاؤ ہماری مدد کرو، ہم اس سے لڑ نہیں پائیں گے۔ یہ بھی اسلام کے ایک شخص کی طاقت۔ میں نہیں مانتا کہ اس نے امریکہ پر حملہ کیا تھا، اور ساری دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب تم نے لادین کو بہانہ بنا کر، القاعدہ کو بہانہ بنا کر افغانستان کو تباہ کیا تو اسپتالوں میں میزائل گرانے والا دہشت گرد کون تھا؟ عورتوں اور بچوں کو ہلاک کرنے والا دہشت گرد کون تھا؟ اگر صدام حسین تانا شاہ تھا، اگر اس کے دور اقتدار میں وہاں مسلمانوں کا، وہاں عراقیوں کا خون ہوا تھا تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صدام حسین سے پہلے اس کے مکمل دور اقتدار میں جتنے عراقیوں کا خون نہیں ہوا اس سے کہیں زیادہ قتل کیا جارج ڈبلیو بش کی کٹھوری سرکار کے دور میں، اور وہاں اس کے بھیجے ہوئے فوجیوں نے کیا 148 لوگوں کی قتل کی ایک عدالت کے ذریعے پھانسی کی سزا۔ آج لاکھوں انسانوں کے قتل کے لیے وہی سزا کا حقدار جارج ڈبلیو بش نہیں ہے؟ عزیزان محترم، چونکہ میں ہندوستان میں بول رہا ہوں اور میرے بعد بہت سے مقررین کو بولنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لوں، مگر چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، زیادہ چند جملے میں اس دور سے شروع کر کے جہاں سے اس ملک میں مذہبی منافرت، مذہبی نفرت کا آغاز ہوا اور جس کی وجہ سے آج کشمیر کو دہشت گردی کا گھر کہا جاتا ہے، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 14 اگست 1947 کو مذہب کے نام پر یہ ملک نہیں بٹا۔ پاکستان نہ جننا چاہتا تھا، نہ پاکستان مسلمان چاہتا تھا، نہ ہندو چاہتا تھا، بلکہ یہ اس وقت کے سیاستدانوں کے مسلمانوں کو تقسیم کر چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہذا میں اپنی بات کو محض 2 منٹ میں ختم کروں گا۔ میں تفصیل وقت کا ذکر کرنے کے بجائے صرف کشمیر کو چونکہ دہشت گرد سے جوڑا جاتا ہے، صرف یہ بات کہہ کر یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ امن پسند کوئی ہندوستانی قوم ہے تو وہ کشمیری ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوں، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اردو دستار میں ہوں، بلکہ یہی تاریخی سچائی ہے۔ وہ 1947 کا دور یاد کیجیے جب ہندوؤں کو مسلمان قتل کر رہے تھے، مسلمانوں کو ہندو قتل کر رہے تھے، اس وقت کشمیری پنڈت کشمیر میں محفوظ رہے، وہاں ڈوگرا محفوظ رہے۔ اگر کشمیری دہشت گرد ہوتے، اگر کشمیری ہندوؤں کے دشمن ہوتے تو اس وقت وہ ان کا قتل کرتے۔ اگر آج 60 برس بیتے وہاں دہشت گردی پھیل گئی ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں ہم نے وعدہ خلافی تو نہیں کی، کہیں ہم نے کوئی ناانصافی تو نہیں کی۔ معافی کے اعلان کی آواز کا مقصد یہ ہے کہ آئیے ہم اللہ کے پیغام کی طرف چلیں۔ میں انہی لفظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔